رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ اخلاق، سیرت اور کردار کی پختگی کے بعد آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھا دیں، آپ اذان دے دیں، آپ مکتب میں درس دے دیں، آپ بخاری شریف پڑھا دیں۔ آپ بحیثیت عالم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت رہنمائی کریں، تعلیم کے میدان میں، معاش کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ہر وہ شعبہ جو انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے یہ بتانا آپ کا فرض منصبی ہے۔ آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ آپ صرف نماز، روزے، ذکر، تہجد کے فضائل اگر بیان کرتے رہیں گے تو ملت اسلامیہ کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت جبکہ ملت اسلامیہ ہندیہ اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہی ہے، جبکہ شریعت اسلامی پر یلغار کی جا رہی ہے، جبکہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ اس ملک میں کامن سول کوڈ کو نافذ کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، جبکہ اس ملک کے دستور کو ختم کر دینے کے لیے پے در پے محنت کی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی میدان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ طبقہ غالب کیا جا رہا ہے جس کے اندر فرقہ پرستی ہے، جس کے اندر تشدد ہے، جس کے اندر ملک کی سالمیت کے خلاف جذبات ہیں۔ یاد رکھیے ان نازک حالات میں ہمیں اپنی پوری ملت کو سنبھالنا ہوگا، اپنی ملت کو حوصلہ دینا ہوگا۔ یہ جو خوف کا ماحول چاروں طرف قائم ہو رہا ہے، یہ جو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی وقت خطرے میں پڑ سکتے ہو، کسی بھی وقت تم پر یلغار ہو سکتی ہے، نہ تمہاری جان محفوظ، نہ تمہارا مال محفوظ، نہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ، نہ تمہارے ادارے محفوظ، نہ تمہاری مساجد محفوظ، نہ تمہاری مذہبی شخصیات محفوظ۔ یہ جو خوف زدگی کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اس میں اس ملت اسلامیہ کو حوصلہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ملت کو بتانا ہوگا کہ حالات چاہے جتنے نازک ہو جائیں، ہم ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد رکھنے والے ہیں، ہمارا بھروسہ اس کی ذات پر ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ہمیں دنیا کی کوئی حکومت سرنگو نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے، جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق غالب آ کر رہے گا، اسلام کا پرچم لہرا کر رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ غالب آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فیصلہ کیا جا چکا کہ اسلام غالب آئے گا، اسلام سربلند رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی اسلام کو قوت عطا کرے گا، اسلام کو سربلندی عطا کرے گا۔ ہمیں اس حقیقت کو خود بھی سمجھنا ہوگا اور اپنی ملت کو بھی سمجھانا ہوگا کہ اگر آج مشکل حالات ہیں تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل حالات میں اللہ راستے نکالنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اپنی ملت کو بتانی ہوگی کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں سمجھانی ہے اپنی پوری ملت کو کہ خوف زدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، حالات کے آگے سپر نہ ڈالیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہزاروں ہزار لوگوں کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ اب لوگ ہتھیار ڈالیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو قرآن کے خلاف بک رہا تھا اس نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ ایسے اور بہت سے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ ہمیں اپنی ملت کو سمجھانا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ انبیاء کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے. اللہ پر اعتماد، خدا پر بھروسہ. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوں گے. تلک الایام نداولها بین الناس. گردش ایام کا پہیہ جاری ہے، آج کوئی اوپر ہے تو کل نیچے آئے گا، اور اللہ اپنے فضل سے اس ملت کو سربلندی عطا کرے گا. نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی.